بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب اکبر راجہ النور نیوز سے۔ ناظرین، کرونا وائرس اور اس کے بعد لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی صورتحال اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ پوری طرح متحرک ہے، اور ہم نے النور نیوز کی جانب سے اپنے ان تمام ناظرین کے لیے کہ کیا پیغام ہے ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا، ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ پبلک سے کیا چاہتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہماری فورس جو پولیس فورس ہے وہ بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ آج ہم اس وقت ایس پی کوٹلی جناب راجہ اکمل محمود خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس لاک ڈاؤن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور اس پر امپلیمنٹ کے لیے وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے راجہ اکمل محمود صاحب آپ کو النور نیوز کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے النور نیوز کو وقت دیا اور اپنے ناظرین کے لیے آپ اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی جی، آپ کا شکریہ کہ آپ میرے آفس میں آئے، اور اس موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر جو میں چاہتا تھا کہ جی اویئرنیس جو ہے سوشل میڈیا کی جانب سے، پریس کی، الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے جو اویئرنیس لوگوں میں دی جائے، اس میں آپ کا ایک اہم رول ہے۔ اس حوالے سے میں پورا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے سول سوسائٹی اور بالخصوص جو پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا ہے اور تمام ہمارے لیزان ایمرجنسی کے جتنے ادارے ہیں، ان تمام کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو کوشش کریں کہ جتنی ممکن ہو سکتے ہیں وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اپنے گھروں میں ہی موجود رہیں، کیونکہ اس میں سب سے بہتر علاج یہی ہے کہ جی اپنے آپ کو اپنی فیملی سے ایسولیٹ کریں، علیحدہ کریں، تاکہ جو پبلک گیدرنگ یا جہاں رش والی جگہ ہے اس میں نہ جائیں یہ لوگ۔ اور اس کو ہم کامیابی سے اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب تک سول سوسائٹی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کو 6 تھانے ہیں، 6 چوکیات ہیں، اس کو ہر چوکی کے اینڈ پوائنٹ ہے وہاں پر، اور تھانہ کے اینڈ پوائنٹ پر مکمل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ہاسپٹل، ایمبولینس، خرد و نوش کی اشیاء اور ایک آدمی موٹر سائیکل پر یا میکسیمم 2 لوگ کار میں سفر کر سکتے ہیں، اور ضروری اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے۔ تو میں اپنی طرف سے یہ آپ تمام ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جہاں کہیں کوئی ایشو ہے، آپ انتظامیہ، پولیس سے متعلقہ جو آپ کا تھانہ ہے وہاں پر رابطہ کریں، کہیں کوئی پرابلم ہے ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اور آپ کی پرابلم کو حل کریں گے۔ لیکن ہماری طرف سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اس طرح ایجوکیٹ کریں کہ جی یہ گھروں سے بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کے گھروں سے نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں، اور آپ کے تعاون سے ہی ہم اس موذی مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ تو رائے صاحب چونکہ 13 تاریخ تک ہے، تو کیا یہ لاک ڈاؤن اس سے بھی آگے جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی انفارمیشن؟ دیکھیں جی کہ یہ 13 تاریخ تک تو ہے، لیکن جس طرح کی آگے کنڈیشن اگر ہم لوگ اس میں احتیاط نہیں برتیں گے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ کہ اگر کہیں کوئی ایسا مرض آ گیا مریض یہاں پر تو یہ انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف جب تک کوشش کریں گے، یہ جہاد ہے ایک قسم کا، اور اس جہاد میں جب تک سول سوسائٹی، پولیس، انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور اس وقت تک مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہم۔ الحمدللہ اس وقت تک ہمارے ضلع میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں۔ لاک ڈاؤن کا مقصد بھی ہے کہ جی لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کیا جائے، اور اس محدود ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے 13 تاریخ تک تو آئندہ جو بھی حکومت کی طرف سے جو ڈیسیژن ہوگا اس پہ ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ رائے صاحب، ایک کچھ ملازمین کی جانب سے بھی کچھ شکایات موصول ہو رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں کہ جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار ختم ہیں، ان کے ڈیٹے کولیکٹ کر کیے جا رہے ہیں، وہ جب موومنٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی وہاں روک لیا جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنی پولیس کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، پولیس ہمہ وقت پولیس سختی بھی کر رہی ہے، جہاں نرمی کی گنجائش ہے وہاں نرمی کر رہی ہے، جہاں سختی کی گنجائش ہے وہاں سختی کریں گے ہم۔ یہ نہیں ہے کہ جی بلا ضرورت لوگوں گھروں سے نکلیں کہ بغیر کسی کام مقصد کے وہ گھروں سے، جہاں تک کسی کی غریب ہے اس کی ان کے لیے مالی مشکلات ہیں یا معاشی طور پر، وہ ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک سیل ہے، اور ڈپٹی کمشنر آفس میں فون کریں، جہاں جہاں ہیلپ آؤٹ ہو سکا
ہو سکا تو ہم کریں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جی NGOs کے جو ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ہیں, ڈپٹی کمشنر آفس میں ہم نے رابطہ کیا, وہاں پر ان سے میٹنگ کی, اور پورے ڈسٹرکٹ کو ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس علاقے کی جو متعلقہ NGOs ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا کہ جی آپ ہمیں اپنے علاقے کے لوگوں کی جو دیہڑی دار ہیں, مزدور طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے, اس کی لسٹیں بنائیں, اور اس پہ جہاں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی آئے گی پالیسی اس پر ہم عمل درآمد کرائیں. ناظرین, آپ نے SP کوٹلی جناب راجہ اکمل خان صاحب کا جو ہے موقع وہ آپ کے سامنے آیا ہے, انہوں نے آپ سے تعاون کی اپیل بھی کی ہے. ناظرین, یہ کرونا وائرس اس وقت تک ابھی تک ڈاکٹروں نے نہیں یا میڈیکل نے نہیں روکا اس کو روکا ہے تو ابھی تک ہماری فورس نے روکا ہے, اور آپ کو مجھے ہم سب کو اس کے ساتھ تعاون کر تاکہ ہم کرونا وائرس جیسی موذی مرض, چونکہ یہ وائرس ہماری ریاست کے اندر سے نہیں آیا ہے, یہ باہر سے آ رہا ہے, جیسا کہ بار بار اس کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سے آ رہے ہیں یا پاکستان کے ان لوگوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور یہ وائرس ان کے ساتھ آتا ہے. ہمیں احتیاط کرنی ہوگی, اپنی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. آج آپ نے انتظامیہ کا موقف ان کی اپنی زبانی سنا, امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے. النور نیوز سے مجیب اکبر راجہ تحصیل پریس کلب کی پورے ممبران کی جانب سے بھی آپ کی اپیل کرتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام.